انسانی جسم کا ہر عضو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس عضو کے بیمار ہونے کی، مریض ہونے کی یہ علامت اور پہچان ہے کہ جس کام کے لیے وہ عضو پیدا کیا گیا ہے وہ کام سر انجام نہ دے سکے، اس عضو سے وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے، یا مقصد بالکل حاصل نہ ہو، یا ہو تو مشکل کے ساتھ ہو۔ مثلا آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو یہ آنکھ کا مرض ہے، آنکھ کی بیماری ہے۔ ہاتھ پکڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر ہاتھوں سے پکڑنا مشکل ہو یا پکڑا نہ جا سکتا ہو تو یہ ہاتھوں کے بیمار ہونے کی پہچان اور علامت ہے۔ کان سننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر کان سن نہیں سکتے یا کانوں سے سننا دشوار ہے، مشکل ہے، تو یہ کان کے مرض کی علامت ہے۔ اسی طرح دل کا بھی ایک خاص کام ہے، اگر وہ کام جس کے لیے دل بنایا گیا ہے سر انجام دے رہا ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے، تو دل صحت مند ہے۔ اگر دل وہ کام پورا نہیں کر رہا جس کے لیے بنایا گیا تو وہ دل کے بیمار ہونے کی اور مریض ہونے کی علامت ہے۔ دل کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ دل کا مقصد کیا ہے؟ دل علم، معرفت، حکمت الہی اور محبت الہی اور عبادت الہی سے لذت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اگر یہ کام دل سر انجام نہیں دے رہا، دل کے اندر حکمت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اور محبت الہی نہیں ہے، اور اگر دل عبادت سے لذت حاصل نہیں کر سکتا یا حاصل کرنا دشوار ہے تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ چونکہ دل کا کام عبادت الہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں، معرفت حاصل کریں، علم و حکمت حاصل کریں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا دل عبادت الہی کے لیے بنایا گیا ہے اور معرفت الہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر دل عبادت کی ادائیگی میں، عبادت کے ادا کرنے میں سستی کرتا ہے یا ادا کر ہی نہیں سکتا تو وہ دل بیمار ہے۔ ہر عضو کا ایک فائدہ ہے، اور دل کا فائدہ معرفت الہی، محبت الہی ہے، یہ دل کی خاصیت ہے۔ اسی خاصیت کی وجہ سے انسان باقی حیوانات سے ممتاز اور الگ ہوتا ہے، اور انسان کا باقی حیوانات سے الگ ہونا، جدا ہونا، یہ کھانے پینے، ہم بستری کرنے، چلنے پھرنے، دیکھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ معرفت الہی سے ہوتا ہے۔ تمام اشیاء کو بنانے والا اللہ ہے، تمام چیزوں کو وجود میں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو شخص تمام اشیاء کی معرفت رکھتا ہو لیکن اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ کسی بھی چیز کی معرفت نہیں رکھتا، وہ ہر چیز سے جاہل ہے، ہر چیز سے خالی ہے۔ معرفت کی علامت محبت ہے، تو جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ سے محبت کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس پر کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، یہ محبت معرفت الہی کے بعد ہوگی۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پھر وہ دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ کی ذات پر ترجیح نہیں دیتا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی،
تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو، تمہاری تجارت، کاروبار جن کے گھاٹے کا، نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے محلات، کوٹھیاں، بنگلے، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ انسان کا مقصد اور اس کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، اور جب معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر محبت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اور جب محبت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو یہ فعل دل کا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی چیز کو ترجیح دے رہا ہے، اور دل معرفت الہی سے خالی ہے، محبت الہی سے خالی ہے، اطاعت الہی سے خالی ہے، علم و حکمت سے خالی ہے، تو وہ دل بیمار ہے، صحت مند نہیں ہے۔ تو اس دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ جسے کوئی چیز اللہ سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو تو اس کا دل بیمار ہے۔ جس طرح معدے کو روٹی اور پانی سے مٹی زیادہ پسند ہو تو وہ معدہ بیمار ہے، وہ معدہ مریض ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں سوا چند دلوں کے جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا، تمام دل بیمار ہیں۔ کتنے ہی مریض ایسے ہیں جنہیں اپنے مرض کا علم نہیں ہے۔ تو دل کے مریض بھی انہی مریضوں میں سے ہیں جنہیں اپنے مرض کی پہچان نہیں ہے اور اپنے مرض کا علم نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے اس مرض کو پہچان بھی لے تو پھر اس کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا علاج تو خواہشات کی مخالفت ہے۔ تو خواہشات کی مخالفت تو موت کے مانند ہے، اور اگر بالفرض اس پر صبر کر بھی لے تو پھر کوئی معالج نہیں ملتا۔ کیوں؟ دلوں کے معالج، روحانی امراض کے طبیب وہ تو علماء ہیں، اور ان میں سے اکثریت خود اسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دلوں کا مرض، یہ روحانی امراض، حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، یہ لا علاج مرض بن کر پھیلتے جا رہے ہیں، اور نہ اس کا علاج سمجھنے والے رہے، نہ اس کا علاج کرنے والے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں نے صرف ظاہری اعمال کو عبادت سمجھ لیا، اور باطن میں وہ ریاکاری میں مبتلا ہو گئے۔